السلام علیکم. پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا معراج. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک دفعہ پھر ہمارے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد. السلام علیکم زید. امید کرتی ہوں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ شاندار گزرا ہوگا اور اس ہفتے ہم اپنی اس بحث کو جاری رکھتے ہیں جس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی, یو ایس فارن پالیسیز کے 6 اسٹریٹجک پوائنٹس. ان 6 اسٹریٹجک پوائنٹس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا اور میں ذرا آپ کو چلتے چلتے بتاتی جاؤں کہ وہ کیا تھے. نمبر 1, ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل, یعنی کہ اسرائیل کا دفاع. نمبر 2, کنٹیننگ اینڈ ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اینڈ ملیٹنٹ اسلام. نمبر 3, کنٹرول آف فیول ایسٹس, یعنی کہ توانائی کے ذخائر کا کنٹرول. نمبر 4, کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ روٹس, یعنی کہ عالمی تجارت کے آبی راستوں کا کنٹرول. اور انسرکلمنٹ آف رشیا اینڈ چائنا, یعنی کہ روس اور چین کا حصار. ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے جا رہے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیں جو کہ ہمارے ساتھی اسامہ کیسر نے تیار کی ہے. موجودہ دور میں کوئی اور مسئلہ اتنی طوالت اور تعصب نظری کا شکار نہیں رہا. کیونکہ یہ ایک ناکام امریکن فارن پالیسی کا نتیجہ ہے جہاں طاقت کا اندھا دھن استعمال کیا جاتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی اس متواتر اور بدترین پامالی کو چھپانے کے لیے اس مسئلے کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے. فلسطینی علاقوں سے فلسطینیوں کا انخلا اور اسرائیلی باشندوں کی غیر قانونی اور طاقت کے زور پر آباد کاری فلسطینی مسئلے کی سب سے اہم وجہ ہے. غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطینیوں کی نہ تو کوئی باقاعدہ قانون ساز کونسل ہے اور نہ ہی انہیں حکومت میں نمائندگی حاصل ہے. اس کے علاوہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے اسرائیلی آبادکاروں کو غیر معمولی تحفظ حاصل ہے اور فلسطینی باشندوں کو مخصوص علاقوں تک محدود کر دیا گیا ہے تاکہ اسرائیلی آبادکاری کے لیے زیادہ سے زیادہ مقبوضہ فلسطینی علاقے حاصل کیے جا سکیں. مغربی کنارے کے علاقے میں 190 سے زیادہ طاقت کے زور پر آبادکاریاں اس سلسلے کی اہم کڑی ہیں. یہ آبادکاریاں باقاعدہ حکمت عملی کے تحت کی گئی ہیں. علاقے کا جو نقشہ تیار کیا گیا ہے اس کے ذریعے سڑکوں کا ایسا جال بچھایا گیا ہے جو کہ ایک فلسطینی علاقے کو دوسرے سے جدا کرتا ہے, اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فلسطینیوں کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر ہونے سے روکا جا سکے. یہ آبادیاں زیادہ تر زرخیز اراضی اور جدید وسائل پر محیط علاقوں کے ارد گرد تعمیر کی گئی ہیں. ان آبادیوں کے ارد گرد باقاعدہ دیواریں اور خاردار تاریں لگائی گئی ہیں اور آبادکاروں کو اسرائیلی فوج کا تحفظ بھی حاصل ہے. موجودہ صورتحال میں ان آبادکاریوں کے ذریعے نہ صرف اسرائیلی مفادات کا تحفظ ممکن ہوتا ہے بلکہ فلسطینیوں کو ان کے آبائی علاقوں سے بے دخل کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوتی ہے. امریکی شہریوں کی جمع شدہ ٹیکس کی رقوم باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اسرائیل کے نسلی, مذہبی اور مالی مفادات کے تحفظ پر خرچ کی جا رہی ہے اور اسے باقاعدہ فوجی تحفظ حاصل ہے. 1949 سے لے کر 1996 تک اسرائیلیوں کو $62.5 بلین کی امریکی امداد حاصل ہوئی. کل امریکی امداد کا 1/3 حصہ اسرائیل کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ 1949 سے لے کر 2007 تک اسرائیل کو ملنے والی کل امریکی امداد $100 بلین سے تجاوز کر گئی, جو کہ اوسطاً $3 سے $4 بلین سالانہ اور $8 سے $10 ملین یومیہ ہے. امن کے روڈ میپ میں اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان بستیوں کو خالی کر دے. جی زید صاحب, دیکھیے آپ نے رپورٹ. تو آج ہم بات کریں گے نیو کون آئیڈیالوجی وچ از دا گریٹر اسرائیل اینڈ ری ڈرائنگ آف دا مڈل ایسٹ میپ. مگر اس سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا چیز ہے, یہ زائنسٹ, یہ کون لوگ ہیں, اور ایک کرسچن زائنسٹ میں اور ایک جوئش زائنسٹ میں کیا فرق ہے؟ آپ کیسے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے نا, دس از اے ویری فنڈامنٹل کوشچن دیٹ یو ہیو آسکڈ. اس سے پہلے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں یہ جو ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی ہے, جو پس منظر اور تلاطم ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہوتے ہوئے, اس سے پہلے اس ذہنیت کو, اس سوچ کو, اس فکر کو سمجھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ برپا ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ تاریخی حقیقتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو غیر معمولی ہیں. یہ وہ ایسی ہیں کہ جن کو نہ تو میڈیا کور کرتا ہے, نہ کوئی اینالسٹ ان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور ان کو سمجھے بغیر آپ اس پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے. اسرائیل کا دفاع امریکہ کی ایک فنڈامنٹل فارن پالیسی پلر ہے.
اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے وہ. یعنی یہ وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر اسرائیل کو خطرہ ہوا تو امریکہ جنگ بھی مسلط کر سکتا ہے, اعلان جنگ کر سکتا ہے کسی بھی ملک کی طرف جو اسرائیل کو خطرہ دے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ کیا ہے. پچھلے 2000 سال سے جو عیسائیت کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, عیسائیوں اور یہودیوں میں تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں. یعنی اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ کہ ہمیشہ جہاں جہاں عیسائی حکومتیں بنی ہیں وہاں یہودیوں کی زندگی بڑی تنگ رہی ہے. آپ جرمنی میں دیکھ لیجئے, یہ تو سلسلہ جیزس آف نازریت کے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. جی, کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے عیسائی الزام دیتے تھے یہودیوں پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھانے کی سازش کی. پہ چڑھا دیا, بالکل. اب اس بات کو اگر آپ نوٹ کریں تو ایون وکٹورین لٹریچر جو آپ کو برٹش وکٹورین ایرا کا ملتا ہے, اس میں شیکسپیئر کا آپ کیریکٹر لے لیجئے جس میں اس نے یہودیوں کی تذلیل کی ہے ان لٹریچر اینڈ آرٹ, لائک شائلاک کا کیریکٹر ہے مرچنٹ آف وینس میں, جیو آف مالٹا کا کیریکٹر ہے, ایون ڈکنز کا کیریکٹر ڈکنز نے اپنی لٹریچر میں. تو ایک عیسائی دنیا میں ایک ٹرینڈ تھا یہ. اسپینش انکویزیشن جب عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کیا تو انہوں نے صرف مسلمانوں کو وہاں سے نہیں نکالا, یہودیوں کو بھی نکالا وہاں سے. یعنی یہودی 2000 سال کی تاریخ میں کبھی بھی عیسائیوں کے اندر عافیت سے نہیں رہے. ایک بات. دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی ہزار سال میں کبھی بھی دنیا میں کوئی یہودی ریاست بھی قائم نہیں. ہاں, مطلب ایسا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹین اسٹیٹس ہیں, کرسچن اسٹیٹس ہیں, کئی کالونیز برٹش کالونیز بنی ہیں, بٹ آلموسٹ فار 2000 years نو جوش کالونی. ایگزیکٹلی. اب یہ دو نقطے سمجھنے والے ہیں. دیکھیے, عقیدے کے لحاظ سے, بلیف سسٹم کے لحاظ سے یہودیوں کے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ یہودی کوئی ریاست نہیں بنا سکتے. ان کو ان کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودیوں کی بقا اس میں ہے کہ یہ دنیا میں بکھر کر رہے ہیں. ڈائسپورا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ان کو بکھرا ہوا ہونا چاہیے اور کسی ایک جگہ یہ جمع نہ ہو جائے. ذرا آپ تھوڑا اور الیبوریٹ کریں گے جو آپ نے کانسیپٹ, جس کانسیپٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کلاسیکل کرسچینٹی اور کلاسیکل جوڈیزم. یعنی کلاسیکل کرسچینٹی میں 2000 سال سے جو چلی آ رہی ہے, یہودی بدترین دشمن تصور کیے جاتے تھے, اسی طرح جس طرح مسلمان ان کے دشمن تصور کیے جاتے تھے. اسی طرح کلاسیکل جوڈیزم میں کئی ہزار سال کی جو ان کی تاریخ ہے اس میں ان کو حکومت اور ریاست بنانے کی اجازت نہیں تھی. اب پچھلے تقریباً 150 سال پہلے یہودیوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہ کلاسیکل یہودیت کے لحاظ سے بدعتی فرقہ ہے. ایک بدعت پیدا کی, اس نے ایک نئی ایجاد کی, ایک نیا انوویشن کی, اور ان کا نام, ان کو زائنسٹ کہا جاتا ہے. زائنسٹ ایک ایسا یہودی فرقہ ہے جو یہ یقین کرتا ہے, جو اس کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہم کو ایک ریاست بنانی بھی چاہیے, جو کہ پچھلے کئی ہزار سال سے یہودیوں نے نہیں بنائی, اور دوسرا اس ریاست کے قیام کے لیے جتنا قتل و غارت کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے, وہ جائز ہے. تو یہ مطلب ہیریٹکس ہوئے قسم کے, یہ ہیریٹکس ہیں, کلاسیکل جوڈیزم کے ہیریٹکس ہیں. یعنی آج بھی نیو یارک میں ہزاروں لاکھوں یہودی ایسے ہیں جو اس اسٹیٹ آف اسرائیل کے اور اس زائنزم کے خلاف ہیں. یعنی ایوری زائنسٹ از اے جیو بٹ ناٹ ایوری جیو از اے زائنسٹ. گفتگو ایک بہت دلچسپ رخ اختیار کر گئی ہے, بٹ آئی ول ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ہے آپ ایک چھوٹی بریک پر جائیے اور اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. ہم جاننے سے پہلے بات کر رہے تھے زائنزم کے بارے میں, جیوز کے بارے میں, اور ہم اسی سے آگے اپنا سلسلہ بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی بار منقطع کیا تھا. اب بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. جی, اس میں اب یہ بات سمجھنے کی ہے, یہ تقریباً 1880-1890 کی دہائی میں یہودیوں میں یہ فرقہ پیدا ہوا. کچھ ان کے تھنکرز, فلاسفرز نکلے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ اسرائیلی ریاست ہونی چاہیے. انہوں نے اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تاج برطانیہ سے رابطہ کیا, کیونکہ اس وقت امپائر, برٹش امپائر واز دی رولنگ پاور آف دا ورلڈ. انہوں نے پہلے سلطان عبد الحمید عثمانی خلافت سے بات کی, ان سے کہا کہ ہمیں یہ فلسطین کا علاقہ دے دیجیے. سلطان نے انکار کر دیا, خلافت عثمانیہ نے انکار کیا. پھر یہ برٹش امپائر کے پاس آئے, اور برٹش امپائر میں ان کو بڑے حمایتی ملے, کیونکہ برٹش امپائر پہلے سے ہی پلان کر رہی تھی خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کا, اور ان کو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں مل سکتا تھا کہ اگر وہ تباہ کر کے اس جگہ پر ایک یہودیوں کی ریاست قائم کریں. 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں جب خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو ایک مشہور ڈکلیریشن تھا بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے, جس میں تاج برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی. یہ 1917 کی بات ہے, اور اس کے بعد سے یہ یہودی برطانیہ کے ساتھ مل کر اس ایجنڈے پر کام کرنے میں لگے. اچھا, میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ یہ تو برٹن کی بات ہو گئی, ہم لوگوں نے برٹن کی بات کی, کس طرح سے انہوں نے ایک ڈکلیریشن پاس کیا. So when did this Zionism creep into the United States, North America, United States? یہ کب
یہ مطلب اپنی جڑیں اس نے بنائی ہیں. یہ ایک بڑی دلچسپ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ تقریباً ختم ہو چکا تھا, یعنی دی برٹش امپائر کولیپسڈ آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار. اور جو یہودیوں نے بھی یہ دیکھا کہ برٹش امپائر اب ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی, اور انہوں نے اس کے لیے بہت پہلے سے, پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہی کام انہوں نے امریکہ میں بھی کرنا شروع کر دیا تھا, اور بہت بڑی تعداد میں یہودی امریکہ جا کے آباد ہوئے تھے اور امریکن سسٹم پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ تمام علاقے جو پہلے برطانیہ کے پاس ہوا کرتے تھے کلونیل اور نوآبادیاتی اور استعماری نظام میں, وہ تمام کے تمام امریکہ کو دے دیے گئے. یعنی مڈل ایسٹ پورا امریکہ کے پاس گیا, ہم پاکستان جس پہ انگریز حکومت کرتا تھا وہ براہ راست امریکن کیمپ میں چلا گیا. یعنی تمام علاقوں میں براہ راست امریکہ دخل اندازی کرنے لگا. اور یہودی بہت عرصے سے انہوں نے کام کیا کہ عیسائیوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا کیا جائے جو زائنزم کو سپورٹ کرے. یہ کام یہودیوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا. تو پھر یہ نیو کون زائنسٹ؟ ایگزیکٹلی. اب ہم اس پہ آتے ہیں. اس وقت جو امریکہ میں گروہ حکومت کر رہا ہے اس کا نام ہے نیو کون کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ. یعنی ان کے یہ پورا ولدیت کے ساتھ ان کا پورا نام یہ, اور شارٹ میں ان کو نیو کونس کہتے ہیں یا کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ جائیے گوگل پہ اور ٹائپ کیجئے کرسچن زائنسٹ اور دیکھیے کیا نکلتا ہے. کرسچن زائنسٹ بنیادی طور پر بدعتی ہیں عیسائیت کے, یعنی ایک ایسا فرقہ ہے جو 2000 سال پرانی عیسائی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں. تو پھر بیسیکلی دے آر دی ڈیوینٹ. دے آر دی ڈیوینٹ. اب ان کا بلیف کیا ہے, یہ سب سے اہم بات ہے سمجھنے کی. زائنسٹ, کرسچن زائنسٹ کا بلیف یہ ہے جو 2000 سال میں کبھی کسی عیسائی فرقے کا نہیں رہا, وہ یہ کہ جب تک کہ گریٹر اسرائیل مڈل ایسٹ میں قائم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا, اور اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیوں کو غالب نہیں کریں گے. اور ان کا یقین یہ ہے کہ اگلے 200 سال کے اندر قیامت برپا ہونے والی ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اندر ہوگا. تو یہ ایک پیورلی ریلیجس مذہبی جنونی ہے, ریلیجس فنیٹکس جنہیں کہا, وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمز جو اور بش اس کا سربراہ ہے. اس کے جو تھنکرز اور فلاسفرز ہیں پال وولفویٹس, ڈونلڈ رمسفیلڈ, رچرڈ پرلے, اور اس قسم کی پوری کمیونٹی ہے کہ جو اے پیک کے ممبرز, یعنی اسرائیل امریکن کونسل ایک ہے جو اے پیک, جو کہ بنیادی طور پہ ظاہر میں یہ عیسائی ہیں, حقیقت میں یہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. اور ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں جب تک کہ گریٹر مڈل ایسٹ میں اسرائیل قائم نہیں کیا جائے گا, ایک گریٹر اسرائیل, اور گریٹر اسرائیل کی بنیاد بھی ان کو یہودیوں نے دی ہے. یہودیوں نے کوئی پرانی اپنی کتابوں سے کوئی نقشے نکالے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مصر سے لے کر عراق تک اور شام سے لے کر مدینہ تک ایک ریاست کی قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کے نقشے آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو گریٹر اسرائیل کا ٹیک اوور کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے پیچز کو بڑھتے بڑھتے بڑھتے. اگر آپ اسرائیل کا وہ نقشہ, وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں, جو 1946 میں اسرائیل بنا تھا, یعنی فلسطین کی ریاست, فلسطین کے اس علاقے میں جو سفید اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا, وہ اسرائیل تھا. جو سبز تھا وہ سارے فلسطینی مسلمان علاقے تھے. اور آہستہ آہستہ آج اگر وہ نقشہ آپ دیکھیں تو سفید کتنا بڑھ گیا ہے اور سبز کتنا چھوٹا رہ گیا, وہ جیسے اسامہ کی ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا تھا. ایک دلچسپ بات آپ کو یاد نوٹ کرائیں کہ دنیا کی ہر ریاست کی سرحدیں, اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں ہے, کیونکہ وہ روز بڑھتی رہتی ہے, وہ روز بڑھتی گھٹتی چھوٹی ہوتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے. اور اب ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ پچھلے 100 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں, 46 سے لے کے آج تک انہوں نے صرف فلسطین کا علاقے پر بھی پورا قبضہ نہیں کیا. ناؤ دیر ان ہری. اب ان کی خواہش یہ ہے, اب چونکہ ان کے حمایتی جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ امریکہ کی طاقت پوری اختیار ان کے پاس ہے, اور یہودی اسرائیل کرسچن زائنسٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم اور فساد برپا کرنے کے لیے, تاکہ اسرائیل کی سرحدوں کو بڑی تیزی سے پھیلا کر عراق تک اور نیچے مدینہ تک اور مصر تک اس طرف اور اوپر شام تک لے جایا جائے. یہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے جو کرسچن زائنسٹ, نیو کون کنزرویٹو, جو اس وقت بش اور اس کی کلٹ جو ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے, اس بلیف سسٹم کے تحت کر رہا ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ مزید جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. آئیے اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے اسٹیپ پہ. جب آپ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو گریٹر اسرائیل تو کم از کم 7 مسلمان ملکوں کے اوپر بنا ہوا ہے. یعنی اس میں عراق ہے, اس میں سیریا ہے, اس میں لیبنان ہے, اس میں جارڈن ہے, اس میں ایجپٹ ہے, اس میں سعودی عربیہ ہے. کہ کس طرح بنائیں گے یہ سب؟ اور یہ اچانک آپ جیسے ہم نے خود کہا 2000 سال تک کہیں کوئی اس طرح کا خیال نہیں تھا, اب اچانک مطلب ایسی کون سی جلدی ہو گئی ہے, ایسی کیا بات ہے؟ وہ عرض کریں نا آپ کو کہ ان کا جو کرسچن زائنسٹ کو یہ یقین کروا دیا ہے جوش زائنسٹ نے کہ دنیا ختم ہونے میں اب 100-150 سال رہ گئے. تو یہ ریلیجس بلیف ہے, ریلیجس بلیف ہے, یہ ریلیجس کلٹ ہے. اور پوری دنیا کے عیسائی زائنسٹ نہیں ہیں. یعنی دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ناٹ زائنسٹ بٹ زائنسٹ
क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट और ऑफ कोर्स क्रिश्चियंस, आई मीन, लेकिन ऑन द सरफेस, क्योंकि इनके अपने अकायद भी जो हैं, जो असल इनका अकीदा बिलीफ सिस्टम है, ये 2000 साल की ईसाइयत से मुतसादिम है, यानी ये बिदती हैं, हेरेटिक्स हैं। अच्छा, अब आइए, अब इनके इस एजेंडे की वजह से कि जब इसराइल को इन्होंने फैलाना है तो कुदरती बात है इसके लिए तमाम मुसलमान मुल्कों को तोड़ना या उन पर कब्जा करना या उनको छोटा करना जरूरी है, ताकि इसराइल एक एटमी ताकत के तौर पर उनको बाद में उन पर कब्जा कर सके। अब हम उन सारे एलिमेंट्स पर आते हैं, उन सारे एलिमेंट्स पर कि जो इराक पर हमला करने के बाद इस खेल को अचीव करने के लिए इन्होंने शुरू किए। हम इराक को एज अ केस स्टडी लेंगे, फिर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये तमाम गेम प्लान जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसके बराह रास्त पाकिस्तान पर इसके असरात क्या पड़ते हैं। अब इराक पे जब इन्होंने हमला किया, आप जो अब हम आपको नक्शा दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का ये नक्शा नया ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उस नक्शे में अगर आप देखिए तो इराक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सऊदी अरब की रियासत को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, मक्का और मदीना को वेटिकन की तरह एक छोटी सी रियासत बनाई गई है, तुर्की, ईरान और शुमाली इराक से मिलाकर कुर्दिस्तान का बड़ा इलाका बनाया गया है, पाकिस्तान के जुनूब में बलूचिस्तान की आजाद रियासत और अफगानिस्तान को बढ़ाकर पाक दरियाए सिंध की सरहद तक लेकर आए, जो पश्तूनिस्तान की रियासत को अफगानिस्तान में शामिल कर दिया गया। मतलब डिवीजन दर डिवीजन। हम यही गुफ्तगू को फिलहाल विल कट इट शॉर्ट। वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। जैद साहब, आप फौरन बात जारी रखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हम आ गए थे और मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ ही बात आपसे सुन रही हूँ। देखिए, इराक को हम केस स्टडी के तौर पे लेते हैं इस वक्त। इसराइल के दिफा की फंडामेंटल पैरामीटर्स जो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हैं या ज़ायनिस्ट के हैं या इसराइल के हैं, उनमें एक ये है कि आसपास कोई मुसलमान न्यूक्लियर पावर नहीं रह सकती। ये वजह है कि 1981 में इसराइल ने हमला करके इराक के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया था, उसके बाद लीबिया के एटमी प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करवाया, सीरिया के एटमी प्रोग्राम को, और अब ईरान के पीछे पड़े हुए हैं और बराह रास्त ये पाकिस्तान की तरफ भी आ रहे हैं। दूसरा जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो ये कि बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों को छोटे मुल्कों में तोड़ा जाए, यानी बैल्कनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अफगानिस्तान, इराक में इन लोगों ने 3 बल्कि 4 बड़े हिस्सों में इराक को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया। पहला हिस्सा जो नौशमाल की तरफ है, कुर्दिस्तान का रीजन, जिसमें से ईरान और तुर्की दोनों से ये हिस्सा निकालेंगे और एक कुर्दिस्तान की रियासत बनाएंगे। बगदाद को ये इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे, सिटी स्टेट के तौर पे अलग रखना चाहते हैं, उसको ये किसी को नहीं देना चाहते। और जो वो इलाके जिनमें ना तेल है और ना समुद्र लगता है वो सुन्नियों को देंगे, और जुनूब के सारे इलाके जहां तेल है और जो समुद्र भी लगता है वो शिया अक्सरियती इलाके हैं, उसकी एक अरब शिया रियासत बनाएंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर आप किस पॉइंट को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी और वजाहत करें क्योंकि मुझे अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आई इसमें। जी मोस्ट वेलकम। इसमें देखिए, आप किस तरीके से एक मुसलमान मुल्क को फिरका वाराना बुनियाद पर या कौमियत की बुनियाद पर तोड़ेंगे, सेक्टेरियन उसमें सेक्टेरियन शिया वर्सेस सुन्नी, और लिहाजा इनके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट थी कि इराक में शदीद शिया सुन्नी फसाद कराया जाए। अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि बुनियाद जो इन्होंने डाली है, वो जो फूट की बुनियाद डाली गई है, वो शिया वर्सेस सुन्नी एक ऐसे शुरू हुई है, ये एक डायमेंशन है। दूसरी तरफ अरब और कुर्द फसाद बर्पा किया गया है, यानी कुर्द भी इराकी हैं, सुन्नी हैं, अरब भी सुन्नी हैं, लेकिन उनमें फसाद एथनिक लाइंस पे किया गया है। जिस तरह पाकिस्तान में यानी पश्तूनों को बगावत पे जो उकसाया जा रहा है, तो मजहब की बुनियाद उनको जो अफगान के पश्तूनों के साथ मिलवाया जा रहा है, वो मजहब के साथ साथ पश्तून नेशनलिज्म भी है। और जो बलूचिस्तान में जो बर्पा किया जा रहा है, बलूच उसके अंदर बलूच नेशनलिज्म को, वहां पे इस्लाम का ताल्लुक नहीं, सेकुलर मूवमेंट है, लेकिन उसको पश्तून बलूच नेशनलिज्म की बुनियाद पर। इराक में कुछ बातें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसको अब आपको वाज़ेह करता हूं कि देखिए, अमेरिकन बुनियादी तौर पर मुसलमान स्पेशलिस्ट कौम नहीं है, यानी इस बात को मैं समझाता हूं। यानी जब ये मुसलमानों से डील करते हैं, अरबों से डील करते हैं या पाकिस्तान के मुसलमानों से डील करते हैं, तो अमरीकियों की नॉलेज बहुत कम है इस मामले में। ना इनको अरबी आती है, ना इनको उर्दू आती है। इनके पास लोग ही इतने नहीं है कि जो हमारी तहजीब, हमारी जबान, हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशन तहजीब को समझकर, इसीलिए ये शदीद गलतियां करते हैं जब इस इलाकों में आते हैं। इसीलिए जब अरबों से डील करनी पड़ती है तो ला महाला अमेरिका को इसराइल की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो अरब स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, मिडल ईस्ट स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। इसी तरह जब मुसलमान पाकिस्तान और इंडो पाकिस्तान के मुसलमानों से मामला करना पड़ता है, तो अमेरिका को बराह रास्त इंडिया की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। इस बात में मुझे याद आया जैद साहब कि हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ईमेल आई थी हमारे एक साथी की तरफ से। उन्होंने ये सवाल पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन
کہ انڈیا کا رول کیا ہے اس سب میں؟ کیا انڈیا کا کوئی عمل دخل ہے یا انڈیا ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے؟ انڈیا کا براہ راست تعلق ہے، لیکن انڈیا کی فورن پالیسی ہنٹر کلر فورن پالیسی نہیں ہے، وہ اسکیونجر فورن پالیسی ہے. یعنی وہ خود شکار نہیں کرنا چاہتے، دوسرے کے مردار پر کھانا چاہتے ہیں. بنیاد اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ براہ راست بات میں نے عرض کی نا آپ سے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو براہ راست امریکہ کو انڈیا سے تعاون اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ امریکن ہمیں اس طرح نہیں جانتے جس طرح انڈینز جانتے ہیں. اور جب اربوں کی بات آتی ہے عراق کو یا اربوں کو یا مڈل ایسٹ کو ہینڈل کرنے کی، تو براہ راست اسرائیل سے یہ مدد لیتے ہیں. اور انڈیا اور اسرائیل پھر یہاں پر امریکہ کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر امریکن پالیسی کو اپنے مفاد میں ٹوسٹ کر دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ سب ہماری اپنی سوچ ہو؟ Is it possible that this is how we think? Maybe it's a rigid thinking of us. جو ایونٹس آن گراؤنڈ ہیں، یعنی مثال کے طور پر گراؤنڈ ریالٹیز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عراق کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل. حالانکہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو نقشے ہم نے دکھائے وہ سب اکیڈیمک ایکسرسائز تھی، لیکن وہ اکیڈیمک ایکسرسائز زمین پہ ہو رہی ہے. ہم نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے مذہبی انتہا پسندی کو بھی ملیٹنٹس کو سپورٹ پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے. یہ سبسٹینشیٹڈ آن گراؤنڈ ہے ان ریالٹی. ناؤ اب امریکہ بنیادی طور پر اسرائیل کی فورن پالیسی اور فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ جیوش زائنسٹ، کرسچن زائنسٹ کو استعمال کر امریکہ کا رول بلڈوزر کی طرح کہ مڈل ایسٹ کی صفائی کرتا چلا جائے، تباہی پھیلائے، انارکی پھیلائے، کیوس کرے، مسلم ورلڈ کے اندر فساد برپا کرے، گراؤنڈ صاف کرے، تاکہ حوالے کر کے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کی ریاست وجود میں آ سکے. اب یہاں پہ چند ایک بہت اہم نکات سمجھنے والے ہیں. اس سارے معاملات کا پاکستان کی سیکورٹی سے کیا تعلق ہے؟ وائی آر وی اسٹل ان دی مڈل ایسٹ؟ بہت امپورٹنٹ سوال. وائی آر وی اسٹل ان دی مڈل ایسٹ؟ وائی آر وی اسٹل ڈسکسنگ اسرائیل؟ چند ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے 1948 میں، پاکستان 47 میں بنا تھا، اسرائیل 46 میں بنا تھا، اور یہ ہم دونوں نظریاتی ریاستیں تھیں. ہم نظریاتی اسلامی ریاست، وہ آئیڈیولوجیکل جیوش ریاست. ڈیوڈ بن گوریان نے 48 میں اپنی قوم کو ایک پیغام دیا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، بائی اینی مینس پاسبل پاکستان کی ریاست کو زندہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ ہمیں اگر کوئی تھریٹ ہوگا تو پاکستان سے ہوگا. نظریاتی طور پر اسرائیلیز آر ویری کلیئر اباؤٹ دس. If in the Muslim world anybody can pose any threat to them, that's Pakistan. دیکھیے مسلم ورلڈ میں پاکستانیز آر دی اونلی ایئر فورس جنہوں نے اسرائیلی فائٹر پلینز کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. یہ کس ایرا کی بات ہے؟ یہ جب 67 کی وار اور 73 کی وار کے بعد ہمارے فائٹر پائلٹ جاتے تھے وہاں سیرینز کو اور جارڈینینز کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان بیچاروں کی اتنی صلاحیت نہیں تھی، اور ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے تھے. اینڈ اسرائیلیز نو آور پوٹینشیل کہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا اور پاکستان کے نیوکلیر، اب ہمارے نیوکلیر میسائل اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. اور آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں گے کہ پچھلے طویل عرصے سے اسرائیلی پاکستان کے خلاف ایک بیان نہیں دے رہا اس کی، لیکن اس کے باوجود دے آر انسرکلنگ پاکستان کے گرد ایک گھیرا ڈال رہے ہیں. مثلاً امریکہ کے ذریعے، مثلاً انڈیا سے کشمیر میں براہ راست اسرائیلی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے، اسرائیلی ایڈوائزرز آر سوارمنگ اوور دی آکوپائڈ کشمیر، اسرائیلی ریڈارز لائن آف کنٹرول پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف افغانستان میں انڈینز اور اسرائیل ایک بھاری تعداد میں موجود ہیں انڈر دی امبریلا آف دی امریکن، جو ایڈوائز کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہاں القاعدہ بھی موجود ہے. القاعدہ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے اسرائیلی ایڈوائزرز وہاں موجود ہیں. القاعدہ کا کیا رول ہے اس کے اندر، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ مسلمانوں کے آبجیکٹو سرو کر رہی ہے یا CIA اور موساد کے آبجیکٹو سرو کر رہی ہے. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. آئی تھنک ہم یہاں رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہم اس بات پہ تھے کہ پاکستان کو اسرائیل سے کیا خطرات ہیں یا اسرائیل کو پاکستان سے کیا خطرات ہیں. دیکھیے اس وقت اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، ان کی کوئی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو کم ٹو اس تھرو سیکنڈ ہینڈ سورسز، کیونکہ ہم تو ان کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے نا. کبھی وہ انڈین ایمبیسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن دو، کبھی امریکن ایمبیسی سے کہتے ہیں، کبھی UN کے روپ میں آتے ہیں، کبھی وہ جس طرح پاکستان کی طرف، جس طرح پاکستانیوں نے اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ سے اجازت دی ہوئی ہے، اسرائیل نے بھی اپنے شہریوں کو 2 پاسپورٹ، کبھی وہ دوسرے پاسپورٹس پہ آتے ہیں یا پاکستان کے اندر براہ راست انہیں ایکسس نہیں مل رہی ہے. دوسری طرف ان کو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے، جس کے لیے ان کے پاس، اور جب تک وہ شدید ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ اپنا وسائل نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ سورسز سے لینا چاہ رہے ہیں. My enemies, my best friend. اور انڈیا اس معاملے میں ان کے گریٹر ایسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. تیسری بات کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں دنیا کو یہ باور کرانا کہ یہ خطرناک اور یہ خطرناک ہاتھوں میں جانے والے ہیں، یہ مذہبی انتہا پسند، یہ دہشت گرد ان پہ قبضہ کر لیں گے، اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ایسی دہشت گردی کروائی جائے جو ان کے اس کاز کو جسٹیفائی کرا سکے.
तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के इंडिया के पाकिस्तान के रिलीजियस टेररिस्ट ग्रुप्स में पर्टिकुलरली इन दोज ऑपरेटिंग इन वजीरिस्तान, सवात में, या इवन लाल मस्जिद ऑपरेशन इस्लामाबाद में मुसाद और रॉ के एसेट्स थे। और जो उनकी लीडरशिप होती है वही बिकती है। जो नीचे वाले लोग हैं उनको पता भी नहीं होता कि उनकी लीडरशिप कैसे इस्तेमाल हो रही। मैं सिर्फ इसकी चंद मिसालें आपको बाद में दूंगा। अगला प्रोग्राम जो हम करेंगे वो हम इसी सब्जेक्ट पे करेंगे। फिलहाल वी आर डिस्कसिंग दी इंडियन इसराइली कनेक्शन ऑन दिस। सो इसराइलीज आर, आपको सिर्फ एक मिसाल मैं और देता हूं, इस वक्त भी 3 यानी कम से कम एक पाक फजाइया का साबिक अफसर पाकिस्तान की जेल में बंद है। ये वो अफसर है जो जिंदगी की सजा काट रहा है इसलिए कि इसने इसराइली तैयारों को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करने के लिए दावत दी थी और हमारे रिडार जोन्स बता दिए थे कि किस तरफ से बच के तुम आ सकते हो कि पाकिस्तानी रिडार तुमको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये 2-3 दफा हो चुका है कि इसराइल ने प्लान किया था पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे हमला करने का, डायरेक्ट बराह रास्त, कहीं कहीं बराह रास्त भी आना चाहते थे, इंडिया के थ्रू भी आना चाहते थे। और ये 80s की बात है जब इन्होंने इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। उसी दहाई में इन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के लिए बराह रास्त हमले करने की कोशिश की है। देयर प्लेन्स हैड बीन एयरबॉर्न, वेरी सीरियस प्लानिंग। और पाक फजाइया को कई दफा उठना पड़ा हवा में इनको रोकने के लिए जब ये थ्रेट इतना रियल हो गया था। और ये रियलिटीज ऑन ग्राउंड है जैसे हम बात कर रहे हैं। एक तरफ इसराइल कहता है कि हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए अपने तैयारे भी हवा में भेजकर मुसलसल इंडिया के साथ प्लानिंग कर रहा है। डुअल फेस पॉलिसी है इनकी। सिंपल हम आपको एनालिसिस देते हैं कि इसराइल पाकिस्तान के लिए बिच्छू की तरह है, हाथ लगाया तो डस लेगा। इसको दूर रखना बेहतर है, और सिर्फ दूर रखना ही धमकाना भी। यानी जब वो हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इसराइल को थ्रेटन करने के लिए हम उनके नेबरहुड में जाके ऑपरेट करें। हम भी सीरिया को और लेबनान को और इजिप्ट को और जॉर्डन को हम हेल्प करें। हम माजी में करते रहे। अगर हम ये सब जानते हुए क्या अपना दिफा कर रहे हैं, अपने डिफेंस में कुछ कर रहे हैं उनकी इस ग्रेटर प्लानिंग के जवाब में? देखिए, सबसे आसान तरीका तो उसका ये कि इसराइल को दूर रखा जाए, जो अभी तक हमने दूर रखा हुआ। हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है। इसराइल को अभी हमने रिकग्नाइज नहीं किया। गो के बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज काम करती रही हैं, अमेरिका में भी बड़ी उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ हो जाए। शायद आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने भी आपसे यही सवाल किया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जरूर पूछिएगा जैद साहब से कि क्यों हम नहीं रिकग्नाइज। अब आपके सवाल का जवाब आपको बिल्कुल मिल गया। रियलिटी इज सिंपल। अरब वर्ल्ड इनके लिए अब खतरा नहीं है। अरब वर्ल्ड को सिर्फ तोड़ना एक प्रोसेस है जो आहिस्ता 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 ये उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। जो मुल्क, ईरान भी इनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए कि ईरान के पास अभी एटमी हथियार नहीं है। पाकिस्तान के पास हैं, और न सिर्फ हैं बल्कि हमारे पास मिसाइल भी हैं जो इनके हथियार इनके पास मिसाइल इनके पास पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान के मामले में तो इनकी कोई दो राय नहीं है। और आप पिछले चंद माह में जो एक कैंपेन देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वावेला किया जा रहा है कि ये दहशतगर्दों के हाथ में गिरने वाले हैं, और पाकिस्तान के अंदर उसके साइमल्टेनियसली दहशतगर्दी की एक कैंपेन बिल्ड की गई है ये जस्टिफाई कराने के लिए कि वाकई ये होने वाला है। इस पे हम बात करेंगे। बट आई थॉट वी वर द पार्टनर्स इन द वॉर ऑफ टेरर। आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक बात मैं आपको प्रेसिडेंट अयूब खान की एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट, यानी और ये इस बात को रिचर्ड निक्सन ने अपनी किताब में लिखा है